السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے احوال اور اوقات، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کس حال میں کیا جائے اور کب کب کیا جائے۔ اس سلسلے میں امام ابو داود روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ ناتمام رہے گا۔ سنن ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس محتم بالشان کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی گئی وہ ناتمام رہے گا۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 136۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا کیسا نصیب رکھا ہے، اس کو اگر بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177 سے لے کر 182۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندہ کا بچہ اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندہ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 166۔ یہ صبر اور الحمدللہ یا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے گھر بنواتا ہے جنت میں اور اس کا نام بیت الحمد رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 415۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو دعا کرتے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہ ان کی دعا تھی۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 499۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھانا کھا کر کہا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھ کو بغیر کوشش اور طاقت کے یہ رزق دیا، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 499۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر الحمدللہ کہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1034۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 919۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو دعا کرتے، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو دعا کرتے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے نفس پر موت وارد کرنے کے بعد اس کو زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 492۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی ٹیلے یا کسی بلندی پر چڑھتے تو فرماتے، اے اللہ ہر بلندی سے زیادہ بلندی تیرے لیے ہے اور ہر حمد سے بالا تر تیرا حمد ہے۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127 کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کی فضیلت اور اجر و ثواب۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس پر اجر و ثواب کتنا ملتا ہے ایک بندے کو، اس سلسلے میں کچھ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ یعنی الحمدللہ یا اس کے اجر کو اگر مجسم کیا جائے، ایک شکل دیا جائے جسم کے طور پر، تو اس سے میزان بھر جائے گی، جو پڑھ رہا ہے نیکیوں کا وہ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے، اور الحمدللہ سے مراد اس کی ثنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نقص سے بری ہونے اور اس کی تعریف اور ثنا پر دلالت کرتی ہے۔ نقص کا مطلب کمی، تو جو بھی آسمان اور زمین کے درمیان چیزیں ہیں یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر طرح کی کمی سے بری ہے، پاک و صاف ہے، اور اس کی تعریف اور ثنا پر دلالت کرتی ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے بعد 4 کلام افضل ہیں، اور وہ بھی قرآن سے ہے، تم ان میں جس سے بھی ابتدا کرو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یعنی یہ قرآن کے بعد 4 کلام افضل ہے، اور یہ بھی قرآن میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ الفاظ قرآن سے الگ ہے، بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر قرآن میں جگہ جگہ پہ مذکور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی کسی اور آیت سے شروع کرنے میں ثواب حاصل ہوگا، اسی طرح سے ان الفاظ کو، ان جملوں کو پڑھ کر کے کسی کام کی پیدا کرنے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب نصیب ہوگا۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36 میں مذکور ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہا، اس نے گویا 100 حج کیے، اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو الحمدللہ کہا، اس نے گویا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 100 گھوڑے مہیا کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے اکٹھا کیے، جمع کیے، یا 100 گھوڑوں کا انتظام کیا ہے نا۔ یہ اس کو جتنا ثواب ملے گا، الحمدللہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 500۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے کہا، الحمدللہ شکر ہے اللہ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نعمت اور ہدایت کا اقرار کرنا ہے۔ یعنی کوئی اگر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نعمت اور ہدایت کا اقرار بھی کرنا ہے کہ رب نے جو عنایت کی ہے، جو نعمت ہمیں دی ہے، اور جو ہدایات رب نے ہمیں فرمائی ہیں، یہ سب کے سب سچ ہے، حق ہے، اس کا اقرار کرنا ہے اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے۔ جامع البیان، یہ جامع البیان میں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو اور وہ تم کو زیادہ نعمت دے گا۔ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ اسود بن سریع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حمد سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اس نے اپنی حمد کی اور فرمایا الحمدللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ رب نے خود اپنی حمد اپنی تعریف کی اور قرآن میں ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندہ کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ حضرت حسن بصری نے کہا ہر نعمت کی بنسبت الحمدللہ کہنا افضل ہے۔ ہر نعمت کی بنسبت یعنی جتنی ساری چیزیں ہیں اس میں سب کے بنسبت الحمدللہ کہنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا کرتا ہے، یعنی اس سے بھی بہتر اور خوبصورت نعمت رب عطا فرماتا ہے۔ نوادر الاصول میں حضرت انس بن مالک کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اگر کسی کو تمام دنیا دے دی جائے پھر اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی جائے تو الحمدللہ کہنے کی نعمت تمام دنیا سے افضل ہے۔ یعنی ایک طرف پوری دنیا کی نعمتیں اس کے ہاتھ میں دے دی جائے اور ایک طرف الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی جائے تو جس شخص کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دی گئی ہو دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ افضل اس شخص کو نعمت ملی ہے یا ملی ہوگی جس شخص کو اللہ نے الحمدللہ کہنے کی توفیق دی ہے بنسبت اس شخص کے جس نے پوری دنیا کی نعمتوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس بیان سے کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور الحمدللہ کہنے کی توفیق ایک طرف، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی شخص کو نعمتیں تو بہت زیادہ ملی ہو لیکن الحمدللہ کہنے کی توفیق نہ ملی ہو اور وہ الحمدللہ نہ پڑھتا ہو، لیکن ایک ایسا شخص جس کو نعمتیں تو وہ اس طرح ظاہری صورت میں نہیں ملی دنیاوی نعمتیں لیکن اس کی زبان پر الحمدللہ ہے اور رب نے الحمدللہ کہنے کی توفیق بخشی ہے اس کی زبان کو، تو مان لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اسے نعمت عطا کی ہے۔ خود اپنی حمد و ثنا کرنے کی شرعی نوعیت، یعنی کوئی شخص اگر خود اپنی تعریف کرے تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے یا اس پر کیا حکم لاگو ہوتا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، کبریائی مطلب اپنی بڑائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو ہی مناسب ہے اور انسان کے لیے تکبر کرنا حرام ہے، یہ تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے، اللہ ہی کے لیے مناسب ہے کیونکہ وہ تکبر کے لائق ہے، تو انسان کے لیے یہ حرام ہے۔ اسی طرح انسان کا عیوب سے اپنی تنزیہ اور محاسن سے خود اپنی حمد و ثنا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یعنی خود کو یہ بتانا کہ میں عیبوں سے پاک ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ تنزیہ کا مطلب پاکی بیان کرنا، اور محاسن یعنی اپنی خوبیوں کو بتانا اور خود اپنی تعریف کرنا کہ میرے اندر یہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے، اس طرح کی چیزوں کو بتانا، خود ستائش کرنا اور عیبوں سے پاک و صاف بتانا جہاں مکروہ ہے اور وہی ناپسندیدہ بھی ہے، کیونکہ تسبیح اور تنزیہ اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، یعنی اپنی تسبیح تمام چیزوں سے پاکی، تنزیہ اور تمام برائیوں سے بڑی خود کو مبرہ ماننا، منزہ ماننا اور خود اپنی حمد و ثنا کرنا فقط اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ستائش سے منع فرمایا ہے اور اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ خود نبی کریم نے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنی خود ستائش نہ کرے، تعریف نہ کرے، اسی طرح سے عیبوں سے منزہ نہ بتائے۔ اگر انسان ہے تو عیب اور خطائیں اس کے حصے میں آنی ہیں اور وہ اس کا پتلا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، سورہ نجم میں آیت نمبر 32 ہے، ارشاد ہے خود ستائی نہ کرو، یعنی اپنی تعریف نہ کرو، پرہیزگاروں کو وہی زیادہ جانتا ہے، یعنی خود اپنی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ رب سے ڈرنے والا متقی تقوی شیار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تزکیہ کا معنی ہے عیوب اور قباحِ سے منزہ کرنا، یعنی نہ عیوب سے اپنی برات بیان کرو، نہ اپنے محاسن بیان کرو۔ تزکیہ کا معنی، تزکیہ کا ایک مطلب بتایا ہے کہ جو قرآن میں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، خود ستائے نہ کرو، تزکیہ نہ کرو، تزکیہ نفس نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیوب اور قباح، عیب عیب کی جمع ہے، قباح قبیح کی جمع ہے جو برائی ہے، تو عیب اور برائی سے خود کو منزہ پاک و صاف نہ بتایا کرو اور نہ ہی اپنی بڑائی بیان کرو۔ علامہ آلوسی اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں، یہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ یہ آیت ہے، اس کی شان نزول یہ کب نازل ہوئی، اس سلسلے میں لکھتے ہیں یہ آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو نیک اعمال کرتے پھر اپنی نمازوں اور حج کا ذکر کرتے تھے۔ روح المعانی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 26، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت میں یہ مذکور ہے۔ یعنی کوئی شخص، وہ لوگ جو مسلمان جو نیک اعمال کرتے تھے پھر اپنی نمازوں اور حج کا ذکر کرتے لوگوں کے سامنے کہ میں نے حج کیا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہے، تو یہ جو ذکر کرنا ہے تو گویا اپنی بڑائی بیان کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے اپنی تعریف کی اور یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے کہا ہم بچوں کی طرح گناہ سے پاک ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جب کوئی کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی طرح ہیں، تو یہودی نے اور نصارہ نے کہا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہم بچوں کی طرح پاک و صاف ہے، جس طرح بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہم بھی اسی طرح سے پاک و صاف ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 49 ہے۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے پاکیزہ ہوگا، کسی کی خود ستائش یا خود اپنی بڑائی بیان کرنے سے یا پاکیزگی بیان کرنے سے پاکیزہ نہیں ہوتا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، ابن عطا کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ نیکوکار رکھا، مجھ سے حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے، میرا نام پہلے برہ تھا یعنی نیکی کرنے والی، تو میرا نام زینب رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم خود ستائی نہ کرو، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے نیکی کرنے والا کون ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 608۔ قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا، جو ابھی حدیث بیان کی گئی، کہ انسان کا خود اپنی تعریف اور حمد و ثنا کرنا اور اپنے آپ کو عیوب اور قباحِ سے بری اور پاک دامن کہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تسبیح اور تنزیح اور حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے، وہی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور وہی تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع ہے، اور وہی تمام تعریف اور حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ تاہم اگر کسی غرض صحیح کی وجہ سے، کسی خاص مقصد کی وجہ سے انسان اپنی تعریف کرے تو یہ جائز ہے، صحیح مقصد ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اپنی تعریف اور توصیف کی تاکہ وہ باغی بغاوت سے باز آ جائے اور ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ باغی جو خلافت کے خلاف یا بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کرے، علم بغاوت چھیڑ دے، ہے نا، بلند کرے، اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں
ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ جب جبل حرا ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے حرا پرسکون ہو جا، کیونکہ تم پر صرف نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ باغیوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے یہ فرمایا تھا، اس کے لیے کون مقبول خرچ مہیا کرتا ہے؟ اس وقت مسلمان سخت مشکل اور تنگ دستی میں تھے تو میں نے اس لشکر کے لیے زاد راہ مہیا کیا۔ باغیوں نے کہا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تمہیں علم ہے کہ چاہے رومیہ، ایک کنواں کا نام ہے، چاہے رومیہ سے صرف قیمت دے کر پینے کے لیے پانی حاصل کیا جاتا تھا، میں نے اس کنویں کو خرید کر امیروں، غریبوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا۔ باغیوں نے کہا، ہاں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی نیکیاں حضرت عثمان نے گنوائیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی صحیح غرض کے طور پر اپنی بڑائی بیان کی جا سکتی ہے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 531 530۔ نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں، ثمامہ بن حزن قشیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے باغیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم کو علم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو چاہے رومیہ کے سوا اور کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو چاہے روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس نیکی کے عوض میں جنت لے لے؟ میں نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خریدا اور آج تم مجھ کو اس کنویں کے پانی پینے سے روک دیتے ہو، حتیٰ کہ میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں۔ باغیوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم کو علم ہے کہ مسجد نبوی میں جگہ کم تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو فلاں شخص سے زمین خرید کر اس مسجد کو وسیع کرے اور اس نیکی کے عوض جنت لے لے؟ پھر اس جگہ کو میں نے اپنے خالص مال سے خریدا تھا اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ باغیوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم کو علم ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے میں نے اپنے مال سے خرچ مہیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں جبل ثبیر پر کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر تھے اور میں تھا۔ اس وقت پہاڑ ہلنے لگا حتیٰ کہ اس کے پتھر نیچے گرنے لگے تو آپ نے اس پر اپنا پیر مارا اور فرمایا، اے ثبیر، ساکن ہو جا، تم پر نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ باغیوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے 3 بار فرمایا، اللہ اکبر، خدا کی قسم، ان باغیوں نے میرے حق میں گواہی دے دی اور میں شہید ہوں۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 531۔ حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اپنی حمد و ثنا اس لیے کی تھی کہ یہ باغی اسلام کے لیے حضرت عثمان کی خدمات اور بارگاہ رسالت میں ان کے مقام کو پہچان کر بغاوت سے باز آ جائے۔ تو ایسی کوئی غرض صحیح ہو، مثلاً غاصبوں کے سامنے اپنا استحقاق ثابت کرنے کے لیے یا محض اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کرنے کے لیے اپنی تعریف کی جائے اور اس سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو، یعنی اس سے یہ ارادہ نہ ہو کہ میں اپنی بڑائی بیان کروں، ہے نا، تو پھر اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔ ایسی صورت میں اپنی تعریف جائز ہے۔ اور اگر حمد و ثنا سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حمد و ثنا اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسی کو زیبا ہے۔ کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی حمد و ثنا کرنے کی شرعی نوعیت، یعنی کوئی دوسرا آدمی ہے، اس کے سامنے جا کر کے اسی کی تعریف کرنا اس کے چہرے پہ، تو کیا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ لکھتے ہیں، جس طرح بغیر کسی غرض صحیح کے خود اپنی تعریف کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یعنی اگر صحیح مقصد نہیں ہے
تو ایسے میں اپنی تعریف کرنا جس طرح سے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اسی طرح کسی غرض صحیح کے بغیر کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی تعریف کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ یعنی کوئی شخص، کوئی آدمی زید بغیر خالد جو بھی ہے، وہ آپ کے پاس آیا یا آپ اس کے پاس گئے اور اس کی تعریف اس کے منہ کے سامنے کی جائے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ تعریف تو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تم نے تو اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار فرمایا۔ جب تم میں سے کسی شخص نے اپنے صاحب کی لامحالہ تعریف کرنی ہو تو یوں کہو کہ میرا فلاں کے متعلق یہ گمان ہے، اور اس کو حقیقت میں اللہ ہی جاننے والا ہے، اور میں کسی کو اللہ کے نزدیک سراہا ہوا نہیں کہتا، خواہ وہ اس کے متعلق اسی طرح جانتا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص فلاں چیز میں اس سے افضل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تم نے اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص نے خواہ اپنے بھائی کی تعریف کرنی ہو تو یہ کہو، میرا فلاں کے متعلق یہ گمان ہے، خواہ وہ اس کو اسی طرح سمجھتا ہو، اور وہ یہ نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ یعنی کسی کی تعریف کرنا ہو تو کہے کہ میں ان کے بارے میں یہ سوچتا ہوں، ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اور ہو، یا اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، یہ کہے۔ اس کی خواہ مبالغہ آرائی نہ کی جائے تعریف میں، کیونکہ ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ آپ کے سامنے اس کا رخ الگ ہو، لیکن رب کے یہاں وہ اس طرح پسندیدہ نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 414۔ ان احادیث میں کسی شخص کے سامنے اس کی تعریف سے منع کیا گیا، اور بعض احادیث سے اس کا جواز بھی ثابت ہے۔ یعنی بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعریف کی جا سکتی ہے، جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا، تو اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر یہ سن کر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں، میں نے دل میں سوچا، اگر اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا ہے، اور اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا، تو اس بوڑھے کو کیا چیز رلاتی ہے؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا یہ خیال آیا کہ تو اچھا ہی کیا، لیکن آپ کے اس ارشاد میں بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر ہم سب سے زیادہ عالم تھے، جاننے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر مت رو، بے شک اپنی صحبت اور مال سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت اور محبت قائم رہے گی، اور ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے، باقی نہ رکھا جائے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے سامنے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان احد پہاڑ پر چڑھے اور وہ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے احد ساکن ہو جا، تم پر صرف نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔